حضور کو اللہ وحدہ لا شریک نے تقسیم کس نے کیا؟ تیرے میرے محبوب لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پاک بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں قرآن سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، یاد کرتا ہوں پر بھول جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کا فرمان سنتا ہوں، یاد کرتا ہوں، یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ کوئی بات ہو میرے ذہن میں نہیں رہتی، میں بھول جاتا ہوں۔ تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں یہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اپنا ذہن مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے ذہن عطا فرمائیے تاکہ میں جو سنوں، جو یاد کروں، مجھے یاد رہ سکے، وہ یاد رہے، بھولے نہ۔ تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو بچھایا اور اپنے سینے سے اپنے ہاتھ مبارک سے مٹھی بھری اور اس چادر میں رکھ دی، اور پھر دوبارہ بھری اور پھر چادر میں رکھی، اور پھر اسی طرح حضور نے اپنے سینے مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا اور مٹھی کو اٹھایا اور اس سینے میں جو ہے وہ کھول دی، اور اس کپڑے کو حضور نے بند فرمایا۔ بند فرمانے کے بعد فرمایا، اے میرے غلام ابو ہریرہ اب اسے سینے سے لگا لے۔ جب حضرت ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے، اے ابو ہریرہ ذرا بتا تو صحیح نا تیرا پہلے کیا حال تھا اور جب تجھے حضور نے عطا فرمایا ہے اس کے بعد کیا حال ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے پوچھنے والوں پھر سنو، میں قرآن بھول گیا، میں نبی کا فرمان بھول گیا۔ جب حضور نے مجھے عطا فرمایا، چادر میں مٹھیاں بھر بھر کے جب حضور نے مجھے عطا فرمایا، جیسے میں نے اس فیض کو سینے سے لگایا ہے، مجھے قرآن بھی یاد آ گیا ہے، مجھے حدیث بھی یاد آ گئی ہے، اور وہ علوم جو پہلے میں نے سیکھے نہیں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے مجھے وہ بھی عطا فرما دیے۔ گویا حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں جو مانگا۔ ایک مرتبہ چک میں، اس چوراہے میں، مدینہ طیبہ کی گلیوں میں، اس چوک میں، جب ایک مرتبہ ایک صحابی جو ابھی جو ہے وہ کلمہ اس نے تازہ پڑھا ہے، وہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ یارو میرا والد جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ اچھا ہے، بڑا اچھا تھا کہ وہ اس قدر جو ہے سخی تھا، سخاوت کرنے والا تھا کہ اس محل کے 7 دروازے تھے، اگر کوئی مانگنے والا پہلے دروازے پر آتا تو میرا باپ اسے عطا کرتا، دوسرے پر آتا تو میرا باپ اسے عطا کرتا، تیسرے پر وہی سائل آ جاتا تو میرا باپ پھر کو اس کو عطا کرتا، حتیٰ کہ 7 دروازوں پر وہی سائل آتا تو میرا باپ اسے عطا کرتا جاتا، اور میرے باپ کے چہرے پر غم کے یا غصے کے آثار نہیں نظر آتے تھے، عطا کرتا جا رہا تھا۔ جب یہ بات امام حسن، امام حسین ان شہزادوں نے سنی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ آگے بڑھے، آپ نے اسے پکڑا ہاتھ سے اور کہا کہ ذرا بتا تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے میں اپنے باپ کی شان بیان کر رہا ہوں کہ میرا باپ وہ ہے کہ جس کے دروازے پر اگر سائل آتا ہے وہ عطا کرتا ہے، پھر آتا ہے، پھر عطا کرتا ہے، 7 دروازوں سے وہ عطا کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ تو اپنے باپ کی شان بیان کر رہا ہے یا باپ کی تنقید کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی، میں تو اپنے باپ کی شان بیان کر رہا ہوں۔ کہا یہ شان نہیں، تجھے میں بتاؤں کہ میرا نانا وہ ہے جس کو اللہ نے حبیب اللہ کہا ہے، میرا نانا وہ ہے جس کو تاجدار مدینہ کہتے ہیں، میرا نانا وہ ہے جسے امام الانبیاء کہتے ہیں، میرے نانا وہ ہے جسے محبوب کبریا کہتے ہیں۔ جب اس کے پاس سائل آتا ہے، ایک مرتبہ آتا ہے اور آ کر مانگتا ہے، میرے نانا اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ اس شخص کو کائنات میں پھر زندگی بھر کسی کے دروازے پر مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ فرمایا یہ شان ہے میرے نانا کی۔ اور اسی طرح آتا ہے کہ ایک لڑکی اپنے باپ کی
جو ہے وہ بات کر رہی تھی، کہتی ہے میرا باپ اتنا سخی تھا، میرا باپ اتنا سخی تھا، اس کی سخاوت کی کیا بات ہے، اس کی سخاوت کی کیا بات ہے کہ اس کی سواری بھی اگر کسی نے مانگی تو میرے باپ نے وہ سواری بھی اسے دے دی۔ وہ اس قدر سخی تھا، میرے باپ کی استعمال والی چیز اگر کوئی مانگ لیتا، کوئی سائل مانگتا تو میرا باپ اسے بھی عطا فرما دیتا، اور بار بار مانگتا بار بار عطا فرما دیتا۔ میرا باپ بڑا سخی تھا۔ جب یہی جملے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کاشفہ مکشفہ عالمہ خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ سنتی ہیں، آپ قریب جاتی ہیں، کہتی ہے اے بہن تو بتا، اپنے باپ کی شان بیان کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے وہ اس قدر سخی تھا، اس قدر تھا، اس قدر تھا، آپ تجھے میں اپنے بابا محمد کی بات سنوں۔ براد آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ کہا آپ تجھے میں اپنے بابا محمد کی بات بتاؤں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی